الرحمن الرحيم. باب ما جاء في غسل البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبه الجعفي البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ باب ہے بول کو دھونے کے بیان میں کہ اگر پیشاب کہیں لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قبر کے بارے میں فرمایا تھا اسی حدیث میں جو پیچھے گزری ہے کہ آپ ایک قبر کے پاس دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور ایک قبر والے کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ لا یستتر من بولہ. پھر ایک جملہ آگے امام بخاری نے کہہ دیا ولم یذکر سوا بول الناس، یعنی یہ جو عذاب قبر کا سبب قرار دیا یہ انسان کے پیشاب کو قرار دیا کہ وہ اپنے پیشاب سے وہ حفاظت نہیں کرتا تھا اپنی، تو اپنے پیشاب کا ذکر کیا یعنی انسان کے پیشاب کا. اصل میں امام بخاری کا مسلک یہ ہے آگے مستقل باب میں آنے والا ہے. ان کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب چاہے انسان کا ہو چاہے کسی حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، ہر صورت میں وہ پاک ہے. البتہ دھونے کا حکم ہے، اس کو پاک ہونے کے باوجود دھونے کا حکم ہے. تو جیسے سورہ کلب کے بارے میں کہا تھا نا کہ ویسے تو پاک ہے لیکن تعبداً اس کو دھونے کا حکم ہے. اسی طریقے سے پیشاب کے بارے میں ان کا مسلک یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جو جتنے جانور ہیں چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو ان کا پیشاب پاک ہے. البتہ دھونا نظافت کے لیے ہوگا، دھونے کا حکم ہوگا نظافت کے لیے. تو یہ اس لیے کہہ دیا ولم یذکر سوا بول الناس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر کا سبب قرار دیا وہ انسانوں کے پیشاب کو قرار دیا، جانوروں کے پیشاب کا ذکر نہیں ہے. تو یہ تفصیل آگے مستقل باب میں آنے والی ہے، وہاں پر امام بخاری نے یہ موقع اختیار کیا ہے. پھر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجته، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تھے اپنی حاجت کے لیے تو اتیتہ بماء، میں پانی لے کر آتا تھا، فیغسل بہ، اس سے وہ دھویا کرتے تھے. تو یعنی پیشاب کو بھی دھوتے تھے، تو پیشاب کا دھونے کا اس سے ثبوت ملتا ہے. جی. باب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله. جی. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ اعرابی لوگ جو ہوتے تھے بیچارے یہ ناواقف لوگ ہوتے تھے، دیہاتی لوگ آداب سے ناواقف ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اعرابی آئے اور آ کر جو ہے یہ دعا کی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھے بھی مجھ پر بھی رحم فرمائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرمائیے اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لقد تحجرت واسعا، کہ تم نے ایک واسع، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اتنی واسع چیز کو تم نے بہت ہی تنگ کر دیا کہ بس اپنے اور میرے حد تک محدود کر دیا۔ پہلے تو یہ کیا، اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ فرمایا مسجد میں پیشاب کر دیا۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے اور اس کو برا بھلا کرنا شروع کیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظلموہ، اب تو کر دیا اس نے جو کچھ کرنا تھا، تم اب ان کا پیشاب بند نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اب تمہاری ڈانٹنے ڈپٹنے کی وجہ سے پیشاب بند ہو جائے اس کا، اور پیشاب بند ہو تو اس کو نقصان پہنچے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لہذا آپ نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، حتی اذا فرغ دعا بماء فصبہ علیہ۔ پر اگلی روایت میں اس کی زیادہ تھوڑی تفصیل ہے کہ پڑھو ذرا۔ باب صب الماء على البول في المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء وذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. یہاں زیادہ تفصیل ہے کہ اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فتناولہ الناس، تو لوگوں نے اس کو لینا دینا شروع کر دیا، تناول یعنی برا بلا کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اور اس کے پیشاب کے اوپر پانی کا ایک ڈول بہا دو، او قال ذنوبا من ماء، سجلن کا لفظ بولا تھا یا ذنوبن کا لفظ بولا تھا، یہ راوی کو اس میں شک ہے۔ معنی دونوں کے ایک ہی ہے، پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، کیونکہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو تعلیم یہ دے دی کہ جو شخص جو ہے وہ کسی اپنی ناواقفیت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھے تو پھر اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا محل نہیں ہے، اس کو نرمی سے سمجھانا چاہیے، ڈانٹنے ڈپٹنے کا موقع نہیں ہے، اور اس کو نرمی سے سمجھا کر اس حرکت سے باز رکھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی چونکہ وہ آدمی کسی عناد کی وجہ سے اس نے نہیں کیا، نہ واقف تھا بیچارہ، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پر یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تم اس کے لیے مشکل پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو۔ آسانی پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب کر لیا تو کر لیا، اب اس کے اوپر پانی بہا کر اس کی تلافی کر دو۔ جی
وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. جی سر جی ایک سوال جی یہ جو اعرابی کے پیشاب پر جو پانی بہایا گیا تو جب پانی اس کے اوپر بہایا گیا ہوگا تو وہ تو اور پھیل گیا ہوگا، تو اس سے پاکی کس طرح حاصل ہوئے گی؟ اللہ کے بندے کو پوچھنے کی بات ہے، جب پانی بہایا جاتا ہے تو باہر تک نکالا جائے گا نا، تو نہیں کہ وہی پرپز چھوڑ دیا گیا، پانی بہایا جائے گا تو پورے باہر تک نکالا جائے گا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب بول الصبيان. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. یہ بچوں کے پیشاب کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں مشہور اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بچے کے پیشاب کو دھونا ضروری نہیں ہے. بچے کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کو باقاعدہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اگر چھینٹے مار دیے جائیں تو وہ بھی کافی ہے. چھینٹے مارنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نضح اور رش دو لفظ آتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ انضح بول الغلام ویغسل بول الجاریہ، لڑکے کا پیشاب کو نضح کیا جائے یعنی اس کے اوپر چھینٹے مارے جائیں، ویغسل بول الجاریہ اور جاریہ کے پیشاب کو باقاعدہ دھویا جائے. اور ان کا استدلال اگلی حدیث آنے والی ہے نا، یہ باب البول قائما وقاعدا. به قال حدثنا اچھا جو وہی کام ہو گیا یار، یہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے اسی باب میں. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وعنهم أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنزعه ولم يغسله. یہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. لم یاکل الطعام، جس نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، دودھ پیتا وہ بچہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی. فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، آپ نے اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا بچے نے. فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگوایا. فنضحہ، تو اس کو نضح کیا. ولم یغسلہ، دھویا نہیں. اس سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بچے کے پیشاب اگر لگ جائے کپڑے پر تو اس کے لیے نضح کافی ہے، یعنی چھینٹے مار دینا کافی ہے، باقاعدہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور حنفیہ کا قول یہ ہے کہ اس کو بھی دھونا چاہیے، بچے کے پیشاب کو بھی دھونا چاہیے. اور جہاں نضح کا لفظ آیا ہے اس کو محمول کرتے ہیں غسل خفیف پر، سمجھے نا. یعنی نضح کا لفظ جس طریقے سے چھینٹے مارنے کے لیے آتا ہے، بعض اوقات معمولی دھونے کو بھی نضح کہہ دیتے ہیں، غسل کے لیے بھی آتا ہے. ایسا دھونا کہ جس میں بہت زیادہ ملا دلا نہ جائے کپڑے کو، بلکہ صرف پانی بہا دیا جائے، تو اس کو بھی نضح کہہ دیتے ہیں. اور یہاں پر نضح کی مراد یہی ہے. اور حنفیہ کی دلیل یہ پہلی والی حدیث ہے جو ابھی پڑھی ہے
کہ اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، فبال علی ثوبہ، اس نے پیشاب کر دیا آپ کے کپڑے پر، فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، وہ پانی جو ہے اس کے پیچھے لگایا۔ پیچھے لگانے کا معنی یہی ہے کہ اسے دھویا۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ دھونا ہی ضروری ہے۔ اور نضح کا جو لفظ ہے وہ اس معنی میں بھی آتا ہے، نضح کا لفظ غسل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ دیکھو اگلا صفحہ ذرا دیکھو، اگلے صفحے پر باب غسل الدم آ رہا ہے نا، خون کا دھونا۔ اس میں حضرت فاطمہ حضرت اسماء سے روایت کر رہی ہیں، قالت جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت رأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع، یعنی کسی نے پوچھا اور عورت نے کہ ہم میں سے ایک عورت کو حیض آتا ہے کپڑوں میں، تو کپڑوں پہ لگ جاتا ہے وہ، تو کیا کرے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا تحطہ ثم تقرصہ بالماء، اس کو رگڑے اور پھر اس کو کھرچے پانی سے، وتنضحہ بالماء، اور پانی سے نضح کرے اس کا۔ اب یہاں نضح کا لفظ آیا ہے لیکن یہ بے اتفاق غسل کے معنی میں ہے، کیونکہ خون کے بارے میں کوئی قائل نہیں ہے اس بات کا کہ چھینٹے مار دینا کافی ہے۔ خون کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اتفاق ہے کہ اس میں چھینٹے مارنا کافی نہیں ہے بلکہ دھونا ضروری ہوگا۔ تو جس طرح وہاں نضح کا لفظ جو ہے وہ غسل خفیف کے معنی میں آیا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی نضح کا لفظ غسل خفیف کے معنی میں ہے۔ سمجھ گیا نا جی؟ باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضأ. فجئت بماء بھی ہے یہاں ہے؟ کسی نسخے میں ہوگا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے دان کے پاس آئے۔ سباتا جانتے ہو نا، یہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ فبال قائما، تو وہاں پر جا کر آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر، پھر پانی منگوایا اور پھر وضو فرمایا۔ یہاں دو باتیں جو ہیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سباتا کے پاس آپ گئے، کسی قوم کی سباتا تھی، وہاں گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو سباتا جو ہے وہ یہاں پر سوال اٹھایا لوگوں نے کہ یہ تو دوسرے کی ملکیت میں تصرف ہوا، کیونکہ سباتا کسی اور قوم کی تھی، کسی اور قوم کا کوڑے دان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا اپنی ذات کے لیے۔ تو دوسرے کی ملکیت، یہ دوسرے کا جو اختصاص ہے، اس میں بغیر اس کی اجازت کے کیسے دخل اندازی کی؟ اس کا جواب تو واضح ہے کہ یہ کوڑا ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ گندگی اور نجاستوں کے لیے ہی وضع کی جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اس میں کوئی گندگی ڈالتا ہے یا نجاست ڈالتا ہے تو سباتا جن لوگوں کی ملکیت ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور خاص طور سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کسی کے اعتراض ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ کوئی اعتراض قابل ذکر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ مذکور ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث مروی ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
جو کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ آپ ما کان یبول الا قاعدا، آپ کبھی پیشاب نہیں کرتے تھے مگر بیٹھ کر. تو یہ حدیث اس کے خلاف معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. تو اس کا جواب واضح ہے، وہ یہ کہ وہ ایک عام عادت کا بیان کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عام عادت نہیں تھی. لیکن کسی خاص موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. چنانچہ یہاں پر بھی آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا تو بیان جواز کے لیے ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ طریقہ بھی جائز ہے، یا یہ کہ اس جگہ جہاں پر آپ کر رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی مناسب جگہ نہ ہو، اس میں اندیشہ ہو چھینٹے اڑنے کا یا کوئی اور خرابی پیدا ہونے کا، جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور تیسری بات ایک معلوم ہوتی ہے بحقی کی ایک روایت سے کہ لِوَجَعٍ كَانَ فِي مَعْبِضِهِ، اس میں یہ الفاظ ہیں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، لِوَجَعٍ كَانَ فِي مَعْبِضِهِ، آپ کے معبض میں، معبض کہتے ہیں گھٹنے کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کو معبض کہتے ہیں، گھٹنے کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے معبض کہا جاتا ہے اس کو. تو چونکہ آپ کے معبض میں درد تھا، چونکہ درد تھا اس لیے آپ بیٹھنے پر قادر نہیں تھے، جب بیٹھتے تو بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ بیٹھتے، تو اس درد کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. سمجھ گئے؟ لہذا اس سے کئی باتیں معلوم ہو گئیں، یہ بھی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل علی الاطلاق ناجائز نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. البتہ فقہاء کرام نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے کہ جب تک بیٹھ کر پیشاب کرنے کا موقع ہو اور کوئی مانع نہ ہو تو آدمی کو بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے. اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں خاص طور پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ایک طرح سے شعار بن گیا ہے انگریزوں کا، تو اس واسطے ذرا اس سے مزید زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، حتی الامکان بیٹھ کر ہی کریں. کوئی عذر ہو بات دوسری ہے. جی سر ایک سوال. جی سر یہ گزشتہ حدیث میں جو حضرات شوافی کا جو مستدل ہے نزاع کے بارے میں، جی تو اس میں راوی کی صراحت ہے بعد میں کہ ولم یغسل ہو، کہ آپ نے دھویا نہیں، اور جس کو احناف نے مستدل بنایا ہے وہاں پر نزاع کی وہی کوئی مطلب خاص بیان نہیں کیا گیا. تو ہمارا اور ان کا اختلاف بھی بچے کے پیشاب کے بارے میں، اور ان کے مستدل کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اس کو دھویا نہیں گیا. اس کا تعویل حنفیہ یہ کرتے ہیں کہ لم یغسلوا غسلا شدیدا، لم یغسلوا غسلا شدیدا یا لم یفرقوا، یعنی وہ نزع فرمایا، غسل خفیف فرمایا، غسل شدید نہیں فرمایا، یہ تعویل کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے آپ کا کہنا کہ وہاں پر لم یغسلوا کی صراحت موجود ہے اور اس سے شوافی کی زیادہ تائید ہوتی ہے، لیکن دوسری روایات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل سے مراد غسل شدید ہے، اس میں فرق بھی داخل ہے. جی باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فتصبدت قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار اليه فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. اب یہاں یہ استدلال کر رہے ہیں کہ کسی شخص کا پیشاب کرنا اپنے کسی ساتھی کے موجودگی میں، جبکہ کسی دیوار سے پردہ بھی کیا ہوا ہو، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنا کوئی ساتھی قریب موجود ہے اور آدمی پیشاب کر رہا ہے سطر کے ساتھ،
پردے داری کے ساتھ. اور اس میں وہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت دوبارہ نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اپنے آپ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نتماشا، کہ ہم چل رہے تھے، نتماشا ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے. فاتا سباتا قوم خلف حائط، تو آپ ایک قوم کے سباتا کے پاس گئے، خلف حائط جو ایک باغ کے پیچھے تھی. فقام کما یقوم احدکم، تو کھڑے ہو گئے جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے. فبالا، تو وہاں آپ نے پیشاب کیا. فانتبذت منہ، تو میں آپ سے الگ ہو گیا. فاشار الیہ، تو آپ نے مجھے اشارہ کیا. فجئت، میں آ گیا. فقمت عند عقبی، تو میں آپ کی اوڑیوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا. حتی فرغ، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے. تو مقصد یہ کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہیں تو مجھے دور چلے جانا چاہیے حضور سے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلا لیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی قریب ہو، جبکہ ستر عورت کا اہتمام کیا جا رہا ہو، تو کوئی آدمی اگر قریب بھی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. جی. باب البول عند الصباطة قوم به. قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب صوب أحدهم قرزه. فقال حذيفة رضي الله عنه ليت أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. یہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ تابعین میں سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے بارے میں بہت تشدد سے کام لیتے تھے. یہ انہوں نے وہ حدیث سنی ہوئی تھی نا جس میں یہ آیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے عذاب قبر ہوتا ہے، تو ڈر گئے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک شیشی رکھتے تھے اور پیشاب جب کرنا ہوتا شیشی میں پیشاب کرتے تھے. کوئی بوتل ساتھ رکھتے تھے، جب بھی پیشاب کرنا ہوتا تو اس بوتل میں کرتے تھے تاکہ چھینٹے نہ اڑے کسی بھی طرح. سمجھ گئے؟ تو اس طرح کا تشدد کیا کرتے تھے. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدهم قرض، کہ بنی اسرائیل کا کیا حکم یہ تھا کہ جب ان میں سے کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تھا تو قرضہ، اس کو وہ کاٹ دیتا تھا. یعنی یہ حکم تھا بنی اسرائیل کے ہاں میں طہارت کا کہ اگر پیشاب لگ جائے کپڑے کو تو دھو لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کپڑے کو کاٹنا ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں وہاں تو اتنا شدید حکم تھا اور ہمیں کم از کم اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں اور اپنے ساتھ شیشی لے کے پھرتا ہوں تاکہ پیشاب کرنا ہو تو اس میں کروں، کہیں پیشاب کی چھینٹوں سے میرا جسم یا میرے کپڑے ملبس نہ ہو جائے. فقال حذیفہ، جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ تشدد معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ لیتہ امسکا، کاش کہ وہ بعد آ جائیں. یعنی اتنا تشدد جو وہ کر رہے ہیں کاش کہ وہ اس سے بعد آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صباطۃ قوم فبال قائما. وہی اپنا واقعہ سنایا کہ میری موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ایک قوم کی صباطہ پر اور وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا. تو بے شک چھینٹوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس پرہیز کو ایک حد کے اندر رکھیں. یہ نہیں کہ کوئی ایسا عمل شروع کر دیں کہ جس سے
جو ناممکن ہو جائے ناممکن عمل ہو جائے. سمجھ گیا نا؟ جی استاد جی ایک سوال ہے. جی استاد یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ماقبل میں باب قائم فرمایا باب الغسل البول، اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ صرف یہ حکم تعبدی ہے لوگوں کے علاوہ، انسان کے علاوہ پیشاب کے اندر، یعنی اس کو دھونا حکم تعبدی ہے. تو یہ صرف بول کے اندر ہے یا براز کے اندر بھی یہی حکم ہے؟ آگے آ رہا ہے، تفصیل آ رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے مستقل باب میں. تعبدی کہنا مشکل ہے. یہاں پر مجھ سے ذرا تھوڑی سی غلط فہمی یا تھوڑی سی غلطی ہو گئی مجھ سے. یعنی میں نے اس کو سورہ قلب پر قیاس کر کے بتایا، ایسا نہیں ہے. حکم دھونے کا نظافت کے لیے ان کے نزدیک، تعبدی نہیں ہے. سمجھے نا؟ یعنی جو غیر انسان کے پیشاب میں دھونے کا جو حکم ہے وہ سورہ قلب کی طرح تعبدی نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے. جی باب غسل دم به قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها وعنهم قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحز في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه بالماء وتصلي فيه. به قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت جاءت فاطمة بن أبي حبيش عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاذ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيز، فإذا أقبلت حاجتك فادع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. پہلی حدیث تو وہ ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر اس نے کہا کہ ارائیتا کے معنی ہوتے ہیں اخبرنی، ذرا مجھے بتائیے کہ احدانا تحیض فی الثوب، ہماری عورتوں میں سے کسی کو حیض آ جاتا ہے کپڑوں میں تو کیا کرے وہ؟ تو آپ نے فرمایا تحطہ، اس کو رگڑے، ثم تقرصہ، پھر اس کو فرق کرے یعنی کھرچے. حتی یحطہ کے معنی تو ہوتے ہیں رگڑنا، اور قرص یقرص کے معنی ہے کھرچنا پانی سے. وتنضحہ بالماء، اور نضح کرے پانی سے. وتصلی فیہ. پھر دوسری حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ فرماتی ہیں کہ جات فاطمہ بنت ابی حبیش الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو فاطمہ بنت ابی حبیش، ان کی روایتیں حیض کے باب میں بہت زیادہ کثرت سے آئی ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ یہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطهر، میں ایسی عورتوں کے مجھ کو استحاضہ بہت آتا ہے، خون بہت زیادہ آتا ہے، فلا اطهر میں پاکی نہیں ہوتی، مسلسل خون جاری رہتا ہے. افأدع الصلاۃ، تو کیا 5 نماز چھوڑے رکھوں جب تک خون آ رہا ہے، استحاضہ کا ہو یا حیض کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو کیا نماز چھوڑے رکھوں؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا، ایسا نہیں ہے کہ نماز مستقل چھوڑے رکھو. انما ذالک عرق، یہ جو تمہیں جو خون آ رہا ہے یہ در حقیقت ایک رگ ہے، رگ سے آ رہا ہے، رگ پھٹ گئی ہے، اس رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون تمہیں آ رہا ہے. یہ ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ جو خون تمہیں آ رہا ہے یہ کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے آ رہا ہے اور یہ حیض نہیں ہے، نہ اس کے اوپر حیض کے احکام جاری ہوں گے. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، جب تمہارا حیض آئے تو پھر نماز چھوڑنا. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ چلا جائے فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ثُمَّ صَلِّي، اور اگر وہ چلا جائے تو پھر خون کو دھو لینا اور پھر نماز پڑھ لینا.
اب حیض کا آنا کب ہوگا اور جانا کب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری ایام عادت تھی، جن دنوں کے اندر تمہیں حیض آیا کرتا تھا، جب وہ ایام آ جائیں تو سمجھو کہ حیض آ گیا، حیض کا اقبال ہو گیا، حیض آ گیا. اور جن ایام میں عادتاً خون بند ہوا کرتا تھا اس کو سمجھو کہ یہ ادبار ہو گیا، یعنی وہ حیض چلا گیا. تو جب حیض کے دن آ جائیں اس وقت تک تو تم کیا کرو، نماز نہ پڑھو، نماز چھوڑ دو. اور جب ادبار کے دن آ جائیں، یعنی وہ دن آ جائے جس میں سے خون بند ہوا کرتا تھا، یقین سے معلوم ہے کہ اس تاریخ میں خون بند ہوا کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر تم خون کو دھو لو اور پھر نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ استحاضہ ہوگا. تفصیل تو اس کی انشاءاللہ کتاب الحیض میں آئے گی، لیکن یہاں پر بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ نے خون کو دھونے کا حکم کیا. پھر یہ فرمایا قال وقال ابی ثم توضئ لكل صلاۃ حتى يجيء ذلك الوقت، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے. کیونکہ معذور کے حکم میں تھی نا، کیونکہ ہر وقت خون جاری تھا تو یہ معذور ہو گئی. ان کو 4 رکعتوں کا وقت بھی نہیں ملا کہ جس کے اندر وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو یہ حکم میں معذور کے ہو گئی. اور معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر نئے وقت کے اوپر نیا وضو کر لے، پھر اس وقت میں جتنی چاہے نمازوں سے پڑھ لے. جی استاد جی ایک سوال. جی جی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت میں جو لفظ نزع آیا ہے، اس سے کون سا لفظ نزع وتنزحه، جی اس سے مراد جو ہے اس غسل کے معنی مراد لینے پہ قرینہ موجود ہے اس لفظ نزع سے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا عطف جو ہے وہ تم تقرضوه بالماء پر ہے، اور جبکہ جو ہے وہ لفظ نزع جو ہے وہ صرف رش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مگر وہ جو آیا ہے تفرقہ بالماء، نزع بھی تو پانی سے ہوتا ہے نا بھائی، نزع بھی تو کسی اور چیز سے نہیں ہوتا نا. یعنی وہ جو چھینٹے مارے جاتے ہیں، چھینٹے کس چیز کے مارے جاتے ہیں؟ پانی کے. تو پانی کا لفظ پہلے بھی آیا، جب یہاں پر بھی ہے تو، لیکن چھینٹے مارنا مراد نہیں ہے بلکہ غسل کے معنی مراد ہے. سمجھ گیا بھائی؟ جی. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وبه قال حدثنا عبدان قال عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. اب یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے اس باب میں، منی کی طہارت یا نجاست کا. اس میں ایک مشہور اختلاف ہے امام شافعی کا. جمہور کے نزدیک تو منی بھی نجس ہے، اور اگر کسی کپڑے کو لگ جائے تو اس کو دھونا واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی نجس نہیں ہے، منی نجس نہیں ہے. اور اس کے اوپر ان کے متعدد دلائل ہیں، تفصیل آپ اس کی ترمذی میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. لیکن مشہور دلیل ان کی یہ ہے کہ منی جو ہے وہ تو انبیاء کرام کی اصل ہے، تو اگر اس کو نجس کہا جائے تو انبیاء کرام کا اصل نجس سے پیدا ہونا لازم آتا ہے. یہ ایک جذباتی قسم کا استدلال ہے، یعنی حقیقی تحقیقی استدلال نہیں ہے، جذباتی قسم کا ہے کہ انبیاء کرام کی اصل کیسے ناپاک چیز ہو سکتی ہے. اس کا جواب تو واضح ہے کہ پھر منی کی اصل کیا ہے؟ خون ہے نا. تو اگر جو حکم خون منی کا ہے وہ خون کا بھی ہے،
تو اس لیے یہ اس کی وجہ سے خون کو یعنی طاہر تو نہیں کہا جا سکتا. تو منی کا بھی یہی حکم ہے. ایک استدلال تو یہ. دوسرا استدلال ان کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جو ترمذی میں آپ پڑھیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ المنی بمنزلۃ المخاط، منی جو ہے وہ ناک کی ریزش کی طرح ہے. فَأَمِتْهُ عَنْكَ بَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ، تو اس کو اپنے آپ سے دور کر لو چاہے ایک اذخر گھاس کے ٹکڑے کے ذریعے ہو. سمجھے نا؟ اذخر گھاس کے ٹکڑے کے ذریعے اس کو کھرچ کر دور کر لو. تو انہوں نے تشبیہ دی اس کو کہے سے ناک کی ریزش سے، اور ناک کی ریزش بے اتفاق پاک ہے. تو گویا وہ بھی منی بھی ان کے نزدیک پاک ہے. لیکن یہ استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ وہاں پر حقیقت دو باتیں سمجھ لو. ایک ہے کسی چیز کا پاک ہونا، یہ اور بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو زائل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو عام طریقے سے نجس کی ازالے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. وہ ہے فرق، یعنی کھرچنا. تو یہ حنفیہ اور جمہور بھی مانتے ہیں کہ منی اگر غلیظ ہو تو پھر اس کی وہ کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک تو ہے وہ، لیکن اس کو پاک کرنے کا طریقہ غسل ہی متعین نہیں ہے، بلکہ فرق کے ذریعے یعنی کھرچنے کے ذریعے بھی اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. لہذا فرق والی احادیث ہے جس میں فرق کا ذکر آیا ہے، شافعیہ نے جو استدلال کیا ہے اس کے پاکی پر یہ استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ ناپاک مانتے ہوئے بھی اگر منی غلیظ ہو تو اس کو کھرچ کر پاک کر دینے سے، کھرچ کر ہٹا دینے سے، کپڑے سے اگر کھرچ کر ہٹا دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اور عبداللہ بن عباس نے جو فرمایا نا کہ فَأَمِتْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ تشبیہ جو دے رہے ہیں وہ پاکی میں نہیں دے رہے، تشبیہ اس پہ دے رہے ہیں کہ جس طرح مخاط کو کھرچ کر اپنے کپڑے سے جدا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح منی کو بھی اپنے کپڑے سے کھرچ کر الگ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے تطہیر حاصل ہو سکتی ہے. لیکن یہ اس زمانے میں تھا جبکہ منی غلیظ ہوا کرتی تھی، کھرچنا کافی ہو جاتا تھا. لیکن منی کی رقت اب شائع ہو گئی ہے، زیادہ تر منی رقیق ہوتی ہے، تو اس میں یہ کافی نہیں ہوگا جب تک اس کو دھویا نہ جائے. سمجھ گئے؟ اب یہاں امام بخاری نے کئی جگہ کئی روایتیں نقل کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت یعنی منی کا دھونا منقول ہے. تو یہ جمہور کی دلیل ہے. کہتے ہیں باب غسل منی و فرقی ہی، منی کو غسل کرنا بھی جائز ہے اور فرق کرنا بھی جائز ہے. وہ غسل ما یصیب من المرأة، اور عورت کے جسم سے اگر کوئی رطوبت وغیرہ انسان کو لگے تو اس کو بھی دھونا منقول ہے. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ کنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کو دھویا کرتی تھی، جنابت سے مراد منی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. فیخرج الی الصلاۃ، آپ پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے بقع الماء فی ثوبہ، جبکہ پانی کے دھبے آپ کے کپڑوں پر ہوتے تھے. میں دھوتی تھی تو وہ پانی کے دھبے لگے ہوتے تھے، اسی حالت میں آپ نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو بن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وأصل الغسل في ثوبه بقع الماء. صلی اللہ تعالی علیہ جی جی. پتھر ٹائل اور سیمنٹ وغیرہ جب نجس ہو جائے تو ان کے واقعے کی کیا صورت ہے؟
क्या चीज नजिस हो जाए? पत्थर, टाइल या सीमेंट के फर्श वगैरह ये जब नजस हो जाए तो उनकी बाकी की क्या सूरत है? धोना उसको और क्या? सही एक सवाल है जी सर जी, शवाफी हजरात के यहाँ के मनी जो है पाक है, अगर ऐसा इमाम हो कि उसके कपड़े पे मनी लगी हुई और हम उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज का क्या हुक्म होगा? ये मौकूफ है इस बात उस मसले पर कि मुखालिफ मजहब वाले के पीछे नमाज जायज है कि नहीं है।